جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا کہ اے میرے رب تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ نے کسی کے موت کا وقت لکھ دیا ہے، کسی کے موت کا وقت آ گیا ہے، تو ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص کہے گا جس کے پاس مال و دولت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے، تو وہ ایسا شخص موت کے وقت یہ چیخے گا، موت کے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا سی مجھے مہلت دے دو، ذرا سی مجھے وقت دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ یہ مال جو میں نے کمایا ہے، یہ مال و دولت جو جس کے انبار ہم نے لگا رکھے ہیں، ذرا سی مجھے مہلت دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، اور اس کے بعد تم میری جان کو نکالنا، اس کے بعد میری روح کو میرے جسم سے الگ کرنا۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ رب العالمین کہتا اس وقت مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں تجارت کا پیغام دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس بزنس میں تمہارا کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، تم مجھ سے بزنس کرو، مجھ سے تجارت کرو، یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے جو انہیں روزی عطا کیا ہے اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، چپ کے خرچ کرتے ہیں، علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسا بزنس ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہونے والا ہے، جس میں کبھی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہم دنیا میں لاکھ بزنس کر لیں، تجارت کر لیں، لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، تمہیں تجارت کرنا ہے تو میرے ساتھ کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں تمہیں نقصان نہیں ہونے والا، جس میں صرف اور صرف فائدہ ہوگا۔ اور کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی ہے جو دانہ زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں ایک دانے سے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک بالی سے 700 دانے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ ایک روپیہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 700 گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، تم اپنے اندر نیت کی درستگی پیدا کر لو، تمہارا مال پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھا کر دینے والا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تم کتنا زیادہ اخلاص لے کر آؤ گے اسی حساب سے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندو، تمہیں بزنس کرنا ہے تو میرے ساتھ کرو، تمہیں لین دین کرنا ہے تو میرے ساتھ کرو۔ دنیا والے تو دغاباز ہوتے ہیں، دنیا والے دھوکے باز ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ بزنس کر لو، میں کبھی دھوکہ دینے والا نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ بزنس کرو گے تو صرف اور صرف فائدہ پہنچنے والا۔ اللہ رب العالمین
ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، میرے لسٹ میں خاص بندے بننا چاہتے ہو، ایمان لانے کے بعد دو چیزیں کر لو۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندوں کی نسبت اکثر جو ہے وہ اپنی طرف نہیں کرتا، بہت ہی کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قل لعبادی، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، وہ بندے جو ایمان لے آئے ہیں دو چیزیں کر لیں، دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، میرے مقرب ترین بندے بن جائیں گے، میرے خاص لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لیں، نماز ادا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس روزی میں سے چپکے خاموشی کے ساتھ چھپ کر اور لوگوں کے سامنے آ کر خرچ کریں۔ من قبل ان یأتیہم یوم لا بیع فیہ ولا خلال، وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی بزنس کام آنے والی ہے، وہ دن جس دن نہ کوئی بزنس کام آنے والی ہے، نہ کوئی دوستی کام آنے والی ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندو دنیا کے اندر بزنس کرنا ہے میرے ساتھ بزنس کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی بزنس کام آنے والی نہیں، قیامت والی دن، جس دن کوئی بزنس، کوئی رشوت اور کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے، ولا خلال، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، کسی کا کوئی کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اے میرے بندو وہ دن آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ سورہ رحمان کی ایک آیت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ صرف اور صرف بھلائی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا، اگر انسان بہت زیادہ گنہگار ہو گیا، بہت زیادہ اس نے گناہ کر لیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ پانی پلائے۔ اگر اس نے بہت گناہ کیا ہے تو وہ پانی پلانے کا کام کرے۔ اور اس مفسر نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی، اس بیان کیا ہے، اس کو اس حدیث سے بیان کیا کہ ایک آدمی نے جو زندگی بھر اس نے گناہ کیے تھے، زندگی بھر اس نے جو ہے اللہ کی کبھی بھی فرما برداری نہیں کی تھی، زندگی بھر نافرمانی کی تھی، لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ ایک انسان کو پانی پلانے کا، ایک مسلمان کو پانی پلانے کی عظمت کیا ہوگی، اور اس کا انعام اللہ رب العالمین کیا دینے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے کسی کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کسی کے وقت پر، کسی کی ضرورت پر اس کو دے دینا، ایک لقمہ کھانا کھلا دینا، یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر، یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے برابر ہے۔ لہذا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنے مال کو جو اللہ رب العالمین کے لیے کھول دیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ اللہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ تمام جنات و انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے کے سارے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وہ میرے سامنے دستے دراز کر لیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مجھ سے مانگنے لگے، میں ان سب کو عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں۔ واللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے دے؟ قرض حسنا کیا ہے؟ ساری دولت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم سے قرض حسنا مانگا۔
دنیا میں ہم کسی کو قرض دیں تو ہمیں تو وہ لوٹائے گا تو اتنا ہی لوٹائے گا جتنا ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینے کا کیا مطلب؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مساجد و مدارس کی تعمیر میں، غربا مساکین اور اللہ کے بندوں کے اوپر ہم خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے قرض مانگا، اور قرض عام قرض نہیں، قرض حسنہ مانگا ہے اللہ رب العالمین نے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ حسین قرض، وہ قرض جو حسین ہو، جو خوبصورت ہو۔ تین چیزوں سے مل کر کوئی بھی قرض جو ہے حسین بنتی ہے، تین چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہماری نیت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیت کے اندر کسی کے اوپر احسان کرنا نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، تو نیت ہماری خالص ہو۔ اور دوسرا، ہمارا مال پاک ہو، ہمارا مال حلال ہو، مال کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو، مال کے اندر گندے مال کی ملاوٹ نہ ہو، پاک اور صاف اور حلال مال ہو۔ اور تیسرا، جہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ اس جگہ پر ضرورت ہو، ایسا نہیں کہ چاہے جہاں ہم لے جا کر خرچ کر دیں۔ اس آدمی کو، اس شخص کو حقیقت میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہماری نیت بھی حسین ہونی چاہیے، ہمارا مال بھی حسین ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں یہ جگہ بھی حسین ہونی چاہیے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین کو ہم قرض حسنہ دیں، اللہ رب العالمین کو ہم قرض حسنہ دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بڑھا چڑھا کر اور اس سے زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں لوٹانے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بڑی ہی جامع اور بڑی ہی پیاری بات کہی۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بعض ایسے دیہاتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین کی تقرب کا، اللہ رب العالمین کے تقربات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، یہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ آج کوئی کسی حکمراں کے قریب ہو جائے، آج کسی سیاستداں، کسی ایم پی ایم ایل اے کا قریب ہو جائے تو لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام کروا دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، ایک نزدیکی نہیں، قربات من عند اللہ، اللہ کی تمام نزدیکیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی، اللہ کی تمام نزدیکیاں اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرما دے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں تمہیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ایک دعا اگر کر دیں، ایک دعا اگر کر دیں، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وصلوات الرسول، رسول کی دعائیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ گنے اس کو، کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی، تقریباً 6-7 چیزیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ایمان ہے اللہ پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور وہ اللہ رب العالمین کی نزدیکیاں پانے والے ہیں، وہ رسول کی دعائیں پانے والے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ 7 چیزیں اللہ رب العالمین اس شخص کو عطا کرے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو نکالتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ کسی اور عمل میں اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں نہیں رکھی ہیں کہ کوئی آدمی کوئی عمل کرے اور اس کو اتنے انعامات اللہ رب العالمین دے جتنے انعامات اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے دیا۔ اور آگے بڑھو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے صدقے لیجئے اور لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو وہ پیسے نکالتے ان کو لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا تطہرہم، اللہ ان کی پاکی کرے گا، ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ کیا مطلب؟
جب انسان کے دل میں مال کی محبت آ جائے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہ رہے، اس کے رسول کی محبت نہ رہے، یہ دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اس دل میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جب انسان مالدار بنتا ہے، اس کے دل میں مال کی محبت آتی ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے نبی آپ ان سے صدقہ لیجئے، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ اور پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمارے کپڑے پر، ہمارے جسم پر گندگی لگ جائے، ہم کس سے دھوتے ہیں؟ پانی سے یا پھر صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، یہ پانی کا کام کرتا ہے، وہ صابن کا کام کرتا ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں کو پاک کرے گا۔ یہ بھی ایک پاک ہے، تزکیہ ہے۔ ہمارے کپڑے پر اگر گندگی لگ جاتی ہے تو ہم اس کو پہلے پانی سے دھلتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہم اس پر خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی اسمیل بھی چلی جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا، تمہارے دلوں کو معطر کر دے گا، تمہارے دلوں سے خوشبو آنے لگی تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو پاک کرنے والا ہے، تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین خوشبوؤں سے معطر کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وصلی علیہم، اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، انسان ذہنی طور پر ڈپریشن میں ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا اگر مل جائے تو انسان کو ذہنی طور پر بھی سکون ملے گا، انسان کو دلی طور پر بھی سکون ملے گا۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو نبی کی دعا ہمارے لیے ہے، اور جب نبی کی دعا ہمارے لیے ہوگی تو ہمارا ذہن بھی سکون میں رہے گا، اور ہمارا دل بھی سکون میں رہے گا، ہمارے دل کے اندر بھی اطمینان ہوگا، ہمیں خوشی ملے گی، اور دنیا کی ٹینشن اور دنیا کی جو غم ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، اس مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ موت کے وقت جب انسان کہتا ہے کہ اللہ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، انسان کہے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا کہ اے میرے رب تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ فلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اللہ نے کسی کے موت کا وقت لکھ دیا ہے، کسی کے موت کا وقت آ گیا ہے، تو ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص کہے گا جس کے پاس مال و دولت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے، تو وہ ایسا شخص موت کے وقت یہ چیخے گا، موت کے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا سی مجھے مہلت دے دو، ذرا سی مجھے وقت دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، یہ مال جو میں نے کمایا ہے، یہ مال و دولت جو جس کے انبار ہم نے لگا رکھے ہیں، ذرا سی مجھے مہلت دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، اور اس کے بعد تم میری جان کو نکالنا، اس کے بعد میری روح کو میرے جسم سے الگ کرنا۔ فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ رب العالمین کہتا اس وقت مہلت نہیں ملنے والی ہے، اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم کرو گے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اور موت سے آنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ میرے بھائی آپ آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن
ہر انسان کو سایہ کی ضرورت ہے. جس دن سورج، آج یہ سورج کتنی دوری پر ہے، اس کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، باہر نکلے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے ابھی جل جائیں گے، ابھی ہماری حالت بالکل خراب ہو جائے گی. قیامت کے دن جب سورج 1 مائل کی دور پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس وقت ہر انسان جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایسا خرچ کرو کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرو، تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا خرچ کیا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اس نے اتنی خاموشی سے صدقہ کیا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم چلا اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو قیامت کے دن ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں وہ ہوگا، اس کا صدقہ بھی اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا، اور سورج سے اس کو بچائے ہوئے ہوگا، سورج کی گرمی سے، قیامت کی ہولناکی سے اس کا صدقہ اس کو بچانے والا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کا مقام رکھا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے. صحیح مسلم کی ایک حدیث، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں جو صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال و متاع کی، اس کے سامان کی، اس کی پراپرٹی کی حفاظت کیسے کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ آدمی جنگل میں کہیں صحرا میں جا رہا تھا، چٹیل میدان میں جا رہا تھا. اس نے اچانک بادلوں سے ایک آواز سنی. اس نے سنا کہ کوئی آواز دینے والا یہ آواز دے رہا ہے کہ اے بادلو، تم جاؤ اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، فلاں کے باغ کو تم سینچ دو، اس کو سیراب کر دو. وہ دیکھتا ہے کہ آسمان میں بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے باغ کے پاس جا کر ایک پتھر کے اوپر برستے ہیں، اور اس پتھر سے نالیاں بن کر جاتی ہیں اور اس کے باغ کو سیراب کرنے لگتی ہیں. یہ آدمی دیکھتا اور تعجب میں پڑ جاتا ہے، یہ آج میں نے کیا ماجرا دیکھ لیا کہ اس آدمی کا نام لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو. وہ آدمی جاتا ہے اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے بھائی، آج میں نے فلاں یہ سارے واقعات میرے سامنے ہوئے، اور میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے کہ وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ اس کے باغ کو سینچا جائے. ذرا بتاؤ تمہارے عمل کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، کس وجہ سے آج تمہارے خاص طور پر تمہارے باغ کو سیراب کیا گیا. اس نے کہا کہ میں 3 کام کرتا ہوں. 3 کام میں کرتا ہوں کہ جب میرے باغ میں کوئی پھل تیار ہوتا ہے تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا، جو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلا حصہ، سب سے پہلا کام، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اور دوسرا حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر جاتا ہوں. اور تیسرا، میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارے باغ میں اور پھل پیدا ہوں اور میں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کروں. تو سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ملا کہ جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کیا جائے. یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے اس آدمی کا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے. اس کا یہ مقام اللہ رب العالمین نے بیان کیا. کوئی آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، جو مال و دولت جمع کر کے رکھے، اس کا انجام کیا ہونے والا میرے بھائیو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ یوں ہی ختم ہو گئے؟ وہ ختم نہیں ہونے والے. اللہ رب العالمین اس سے بہتر تمہیں عطا کرنے والا، اور اللہ رب العالمین بہت ہی بہترین جو ہے رزق دینے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، جو اپنے بینک میں، اپنی تجوریوں میں مال و دولت کو جمع کرتے ہیں. ایسے شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کتنا جمع کر لے گا اپنی تجوری میں، اپنے بینک میں کتنا جمع کر لے گا؟ اللہ رب العالمین اسے روزی دینے والا ہے. اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر روزی دینے والا ہے، اسے آخرت کے اندر بہترین بدلہ دینے والا ہے. انسان کتنا اپنے پاس جمع کر لے گا؟
اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ویسے شخص پر جو مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، مال و دولت جمع کرے، تو پھر کیا انجام ہونے والا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر؟ دنیا کے اندر کیا انجام ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموه وتجارة تخشون قصادها ومساكن ترضونها تحب من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا ان ياتي الله بامره والله لا يهدي قوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے 8 رشتہ داریوں کو جو ہے گنایا ہے، 8 چیزوں کو گنایا کہ جو لوگ جن کے دل میں اپنے باپ دادا کی محبت سب سے زیادہ ہو، اپنے بچوں کی محبت سب سے زیادہ ہو، اپنے بھائیوں کی محبت سب سے زیادہ ہو، اپنی بیویوں کی محبت زیادہ ہو، اپنے رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہو، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو جائے، اور تجارت کی، بزنس کی، کاروبار کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے کہ اس کے چکر میں وہ اللہ کو یاد کرنا بھول جائے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے اور اپنے اچھے مکانات کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جائے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کو انتظار کرنا چاہیے، ایسے شخص کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر آ جائے۔ آج ہماری حالت یہ نہیں ہے، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو چھوڑ کر ہر کسی کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھایا ہے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ظالم و جابر حکمراں ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب نہیں تو اور کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا تم اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو، تم اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہو، تم اپنے بیوی اور بچوں سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر میری محبت نہیں ہے، تو پھر تم ہمارا عذاب دیکھو گے، تمہارے اوپر ہمارا عذاب آئے گا۔ اور آج مسلمانوں کے اوپر وہ عذاب آ گیا ہے، آج مسلمان اس عذاب سے دوچار ہیں کیونکہ آج انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کے علاوہ ساری دنیا کی محبت پال رکھی۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر دنیا کی تمام چیزوں کی محبت ہو، اللہ نے کہا ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایسا شخص فاسق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم مومن ہیں، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارے لیے ہمارے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ ہم سے تو 15 منٹ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا، ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمیں تو نماز میں آنے کے لیے ہمارے تو جان نکلنے لگتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا ہو تو ہمارے دل جو ہیں وہ کسمکانے لگتے ہیں، ہمارے دل میں ایک کڑھن پیدا ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی بات آئے، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرامین ہمارے سامنے پڑے جائے؟ ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان گزرنے کے بعد کتنے لوگ مسجد میں نظر آئیں گے، کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے؟ تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمراں آ گئے جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے۔ تمہارا حق کیسے ملے گا؟ جس اللہ نے، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے تم وفادار نہیں ہو سکے تو دنیا والے تم سے وفاداری کیا کریں گے؟ دنیا والے تم سے کیسے وفا کریں گے جو تم خود اپنے پروردگار کے وفادار نہیں بن سکتے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ 8 چیزیں تمہارے اندر ہیں اور اللہ کی محبت نہیں ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے، اور آج مسلمانوں کے اوپر وہ عذاب آ گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا شمار مومن میں کرا رہے ہیں یا فاسق لوگوں میں کرا رہے ہیں۔ ہر انسان اس چیز کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر اس شخص کا انجام ہونے والا ہے، اسی قوم کا انجام ہونے والا ہے جو مال و دولت کی محبت پال کر رکھے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ آخرت میں تو بہت ہی خطرناک عذاب ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ مال و دولت کو، سونے اور چاندی کو اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں ولا ينفقونها، اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں،
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دیجیے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے چاندی مال و دولت کو اپنی تجوریوں میں بند کر کے رکھتے۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال و دولت کو تپایا جائے گا۔ اس کو تپانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ رب العالمین ان کے مال و دولت کو جب جہنم میں تپا لے گا تو ان کے مال سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہی وہ پیشانی تھی جب تم کسی حقدار کو دیکھتے تھے، جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھتے تھے، تمہارے اسی پیشانی پر شکن آتے تھے، تم اسی پیشانی کو چڑھا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس پیشانی کو جلائے گا، سب سے پہلے اس پیشانی کو داغے گا، اور تم اپنے منہ کو موڑ لیا کرتے تھے۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہمارے ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں، ہمارا منہ جو ہے وہ بگڑنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں تمہارے اسی پیشانی کو جلانے والا ہوں، اس مال سے جو مال تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے۔ وَجُنُوبُهُمْ، تمہارے اس پہلو کو میں داغوں گا۔ اس پہلو کو کیوں؟ پیشانی کو سکڑنے کے بعد، پیشانی پر بل آنے کے بعد تمہارے یہ پہلو سب سے پہلے مڑتے تھے۔ کوئی آدمی تمہارے سامنے کھڑا ہو، سب سے پہلے اس سے مڑتے تھے، تمہارا یہ پہلو مڑتا تھا۔ تو پیشانی کے بعد تمہارے اس پہلو کو میں جلانے والا ہوں، اور وَظُهُورُهُمْ، تمہارے پیٹھوں کو میں جلانے والا ہوں۔ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے، پیٹھ پھیر کر جو ہے اس سے دور ہوتے تھے، ضرورت مندوں سے اور جو حقدار ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کے بعد میں تمہارے پیٹھوں کو جلانے والا ہوں۔ یہ مال و دولت جس کو کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی حقیقت کو، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، یہی کس طریقے سے ہمارے لیے وبال جان بننے والی۔ اسی مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو، ہمارے پیٹھوں کو جلانے والا اور داغنے والا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے مال کو ایک سانپ کی شکل میں بنا دے گا، اور وہ سانپ ہمارے گردن میں لپٹ کر ہمارے سامنے آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو دنیا کے اندر تو سمیٹ کر رکھتا تھا، جو دنیا کے اندر تو تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھتا تھا، تو بینک کے اندر بند کر کے رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ ہمارے جبڑوں کو، یہ جو منہ کے جبڑے ہیں، اس کو چیرتا ہوا خط یہاں کان تک لے کر آئے گا۔ یہ عذاب اللہ رب العالمین اس شخص کو دینے والا ہے جو دنیا کے اندر مال و دولت کو چھپا کر اور اپنی تجوریوں میں رکھنے والا تھا۔ میرے بھائیوں، آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہونے والا ہے، آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔ لہذا جو مال و دولت کی ہمارے دل کے اندر محبت ہے، اس محبت کو ہم اپنے دل کے اندر سے نکالیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سبیل اللہ، آپ نے سنا سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو آپ بولیں گے یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ راستہ اورنگ آباد، یہ راستہ ممبئی جا رہا ہے۔ یعنی ہم اس راستے پر آگے چلتے ہوئے جائیں گے تو ہمیں وہ شہر ملے گا جس شہر کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ یعنی اگر تم اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے چلو گے، آگے تمہیں اللہ رب العالمین ملنے والا ہے، آگے تمہیں پروردگار عالم ملنے والا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی، اللہ رب العالمین تم سے ملاقات کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تمام وراثتیں اللہ رب العالمین کی۔ آج تم مال و دولت کو جمع کر رہے ہو، آج تم مال و دولت کو اپنے بینک میں جمع کر رہے ہو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کیا مال و دولت؟ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانے والا ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہو تم کہہ رہے ہو یہ ہمارا ہے، لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں میں، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں میں تمہارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تمام وراثتیں سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔
یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا کیا ہے، لہذا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا مقام اور خرچ کرنے کے فائدے ہیں، اور اگر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب، اور یہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، خاص طور پر خواتین، وہ بھی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکفرن العاشر، وہ سب سے زیادہ جہنم میں تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، سب سے زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، گالی گلوچ، بچوں کو لعن طعن، اپنے شوہر کو لعن طعن، اپنے گھر والوں کو لعن طعن، برا بھلا کہنا، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ یہ صدقہ جو ہے جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں سے دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں کی محبت کو نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔